نہیں ہو، جب ضرورت ہوگی تمہیں بلا لیا جائے گا۔ دوسرا تیمور ملک تھا جس نے قوقن کے معرکوں میں سارے ترکستان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اس کے متعلق سمرقند کے ہر بچے اور بوڑھے کی یہ رائے تھی کہ وہ 1,10,000 سپاہیوں کے ساتھ تاتاریوں کو میدان جنگ میں شکست دے سکتا ہے، لیکن سلطان نے سمرقند پہنچتے ہی اسے بلخ کے آس پاس جنگ جو قبائل کو منظم کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ جب خوارزم شاہ بھی سمرقند سے نکل گیا تو تمام لشکر میں مایوسی پھیل گئی۔ عتابہ کے ملک اور سردار ذاتی رقابتوں کے باعث پہلے ہی مختلف تولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کوئی با اثر شخصیت سر پر نہ ہونے کی وجہ سے یہ اختلاف اور بڑھ گیا۔ محاصرے کے دوران میں چنگیز خان کے بیٹے جو دریائے سیحون کے کنارے بہت سے شہر فتح کر چکے تھے، قیدیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ اپنے باپ سے آ ملے۔ سمرقند کی فصیل بہت مضبوط تھی۔ 12 آہنی دروازے تھے جن کی حفاظت کے لیے برجوں پر تیر اندازوں کا پہرا تھا، ناقابل تسخیر تھے۔ چنگیز خان نے قیدیوں کو فصیل کے ارد گرد مورچے کھودنے کے کام پر لگا دیا اور طویل محاصرے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شہر کی محافظ فوج کو یہ احساس ہونے لگا کہ 1-2 ماہ تک تاتاری آس پاس کے علاقے میں اس قدر مضبوطی سے پاؤں جما لیں گے کہ باہر سے کوئی کمک اہل شہر کی مدد کے لیے بھیجی بھی گئی تو اس کے لیے شہر تک پہنچنا ناممکن ہوگا۔ مورچے تعمیر کرنے کے لیے تاتاری آس پاس کی بستیوں سے قیدیوں کی نئی ٹولیاں لا رہے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر فوج کے سرداروں نے شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ترک نہایت بہادری سے لڑے، لیکن عین اس وقت جب کہ تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ رہے تھے، چند سردار جنہوں نے پہلے ہی چنگیز خان کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی، 30,000 فوج کے ساتھ اس سے جا ملے۔ فتح کے بعد چنگیز خان نے پہلے دن ان کی آؤ بھگت کی، انہیں پہننے کے لیے تاتاری سپاہیوں کا لباس دیا، لیکن شہر میں قتل عام سے فارغ ہو کر ان 30,000 غداروں کو ان کے سرداروں سمیت رات کے وقت نیند کی حالت میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چنگیز خان دشمن کے غداروں سے کام لینے کا قائل تھا، لیکن انہیں زندہ رکھنے کا قائل نہیں تھا۔ سمرقند کی فتح کے بعد چنگیز خان نے اپنے بہترین سواروں کو خوارزم شاہ کے تعاقب میں بھیج دیا۔ چنگیز خان کا خیال تھا کہ اگر خوارزم شاہ کو مہلت ملی تو وہ چند دنوں میں ایک اور لشکر تیار کر لے گا، اس لیے اس نے تعاقب کرنے والی افواج کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ہر قیمت پر خوارزم شاہ کا سراغ لگائیں اور جس شہر میں وہ موجود ہو اس کا محاصرہ کر لیں، باقی شہروں اور بستیوں سے کترا کر گزرتے جائیں۔ خوارزم شاہ کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ تاتاری اب اس کی سلطنت کے شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے اسے پکڑنا چاہتے ہیں۔ خوارزم شاہ مختلف شہروں سے گزرتا ہوا نیشا پور تک پہنچا۔ تاتاری راستے کے شہروں کو چھوڑتے ہوئے وہاں تک جا پہنچے تو خوارزم شاہ نے ہمدان کا رخ کیا، لیکن تاتاری سائے کی طرح اس کے پیچھے تھے۔ ایک مقام پر انہوں نے اسے آ لیا اور خوارزم شاہ کے ساتھیوں میں سے چند ساتھیوں نے چند ایک کے سوا باقی تمام تہہ تیگ کر دیے گئے۔ خوارزم شاہ خود تیروں سے زخمی ہو کر بھاگا۔ اب دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنی جان بچانا تھا۔ اس کے ساتھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر بحیرہ خزر سے کنارے ڈال دیا۔ بحیرہ خزر کے کنارے ڈیرا ڈال دیا اور تمام قبائل کے سرداروں کی طرف ہرکارے دوڑا دیے، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچا۔ خوارزم شاہ کو اب دنیا میں کسی پر اعتماد نہ تھا۔ تاتاریوں کی طرح اسے اپنے سپاہیوں سے بھی ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا۔ وہ اپنے لیے کئی خیمے نصب کرواتا، لیکن 1-2 غلام کے سوا کسی کو یہ خبر نہ ہوتی کہ آج رات کہاں سویا ہے۔ ایک رات وہ اپنے کشادہ خیمے سے نکل کر ایک چھوٹے سے خیمے میں جا کر سو گیا۔ صبح کے وقت دوسرا خیمہ تیروں سے چھلنی تھا۔ ایک شام وہ سمندر کے کنارے کھڑا تھا کہ اسے فاصلے پر گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے شک گزرا کہ تاتاری آ رہے ہیں، لیکن ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ یہ مسلمانوں کی فوج ہے۔ لشکر قریب آ کر رک گیا۔ وہ صرف 5,000 سپاہی تھے۔ خوارزم شاہ کو مایوسی ہوئی۔ ایک سوار آگے بڑھا اور خوارزم شاہ کو دور سے پہچان کر گھوڑا بگاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ یہ جلال الدین تھا۔ ایک لمحے کے لیے باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے خوارزم شاہ نے کہا، جلال، گھوڑے سے نہیں اترو گے؟ نہیں، مجھے بہت دور جانا ہے۔ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو تم میری مدد کے لیے نہیں آئے؟ اس ویران جگہ پر آپ کو کیا خطرہ ہے؟ میں موت کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ موت سے بھاگنے والوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ خوارزم شاہ نے آگے بڑھ کر جلال الدین کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، تم میرا آخری سہارا ہو۔ چلو میں تمہیں اپنا خیمہ دکھاتا ہوں۔ وہ تیروں سے پٹا پڑا ہے۔ آج ساری دنیا میری دشمن ہے۔ کیا میرا بیٹا بھی میرا ساتھ نہیں دے گا؟ جلال الدین نے جواب دیا، کاش آپ نے دنیا کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی۔ آپ کی وجہ سے ملک کو ایک وحشی اور حقیر دشمن کی غلامی نصیب ہوئی۔ آپ نے صرف اپنی جان کے خوف سے سارا ملک بھیڑیوں کے سپرد کر دیا۔ قوم آپ کی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ مسلمان آپ کی وجہ سے تاتاریوں کے ہاتھوں اپنی بہو بیٹیوں کی بے حرمتی دیکھ رہے ہیں۔ آپ آج انہیں یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ وہ آ کر آپ کے خیمے پر پہرا دیں، لیکن کس منہ سے؟ جلال،
جلال میں تمہارا باپ ہوں، کاش میں آپ کے گھر پیدا ہونے کی بجائے ایک غریب لیکن بہادر آدمی کے گھر پیدا ہوتا۔ جلال میرا دل نہ دکھاؤ، کاش آپ کے پہلو میں دل ہوتا، لیکن قدرت نے وہاں گوشت کا ایک بے جان لوتھڑا رکھ دیا ہے۔ آخر ان باتوں سے کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں، آپ کے ساتھ میری آخری ملاقات ہے اور میں آپ کے پاس یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ خزانہ میرے حوالے کر دیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ بخارا اور سمرقند کے خزانوں کی طرح وہ بھی تاتاریوں کے قبضے میں نہ آ جائے۔ مجھے تازہ افواج تیار کرنے کے لیے ایک ایک کوڑی کی ضرورت ہے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ تم تاتاریوں کے ساتھ لڑ سکتے ہو؟ میرا شروع سے یہ خیال تھا، لیکن آپ نے میرا راستہ روکے رکھا۔ جلال، تاتاریوں کے ساتھ لڑنے کا خیال ایک جنون ہے، اور میں اس مصیبت میں اپنی رہی سہی پونجی سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ خدا کے لیے میرا ساتھ دو، مجھے اپنی جان سے زیادہ تمہاری جان عزیز ہے۔ اس آسمان کے نیچے ایسی کئی جگہ ہیں جہاں ہم آرام سے باقی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم مصر چلے جائیں گے، اندلس چلے جائیں گے۔ میں بزدلوں کی زندگی بسر کرنے والوں کا ساتھ دینے کی بجائے بہادروں کی موت مرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ وہ قوم جو آپ کے تخت و تاج کے لیے خون بہاتی رہی، آج اسے میرے خون اور پسینے کی ضرورت ہے۔ میں اسے پیٹ نہیں دکھا سکتا۔ ایسے موقع پر ایک سپاہی فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر میدان میں کودنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ فتح اور شکست خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن جیتے جی شکست کا اعتراف ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر میں ان 5000 سپاہیوں کو بہادروں کی موت مرنا سکھا دوں تو ساری قوم جی اٹھے گی۔ آپ مصر جائیے، مجھے اس خزانے کی ضرورت نہیں۔ میں پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتڑے اوڑھ کر لڑوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ قوم میرا ساتھ دے گی۔ جلال الدین نے باگ کھینچ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ جلال ٹھہرو، مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ، میرا یہاں کوئی نہیں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ جلال الدین نے گھوڑا روکتے ہوئے کہا، چلیے، لیکن کہاں؟ موت کے پیچھے، آزادی کی تلاش میں۔ نہیں بیٹا، میرا کہا مانو، ہم تاتاریوں سے نہیں لڑ سکتے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے زیادہ میرے لیے آپ کا حکم مقدم نہیں۔ ہماری منزل اور راستے مختلف ہیں۔ خدا حافظ۔ چند دن کے بعد خوارزم شاہ کو کسی نے تاتاریوں کی آمد کی خبر کر دی، اور وہ اپنے چند رفیقوں سمیت بحیرہ خزر کے ایک جزیرے میں پناہ گزین ہو گیا اور وہیں گمنامی کی موت مر گیا۔ تاتاریوں کا سیلاب ہمگیر ترکستان، خراسان اور ایران کے وسیع میدانوں کا رخ کر رہا تھا۔ آگ اور خون کے اس طوفان کے سامنے پہاڑ، دریا اور قلعے کوئی شے نہ تھے۔ شمال اور مغرب میں تاتاریوں کے سیلاب کی لہریں سلطنت خوارزم کی حدود سے آگے گزر کر دنیپر کے کناروں کو چھو رہی تھیں۔ چنگیز خان کا ایک بیٹا روس میں ماسکو کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، اور دوسرا مشرقی یورپ کی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو تاخت و تاراج کر رہا تھا۔ لیکن خوارزم کی وسیع سلطنت میں ابھی تک ایک ناقابل تسخیر چٹان موجود تھی۔ سیلاب کی تند و تیز لہریں کئی بار اس کے اوپر سے گزر گئیں، لیکن اسے متزلزل نہ کر سکی۔ خوارزم کی خاکستر میں ابھی تک آگ کی ایک چنگاری سلک رہی تھی، اور چنگیز خان یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس چنگاری کو ختم نہ کیا گیا تو راکھ کا یہ انبار کسی دن ایک آتش فشاں پہاڑ بن جائے گا۔ یہ آہنی چٹان اور یہ نہ بجھنے والی چنگاری جلال الدین تھا، ایک بزدل باپ کا بہادر بیٹا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو جیتے جی ہار نہیں مانتے تھے، جو فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑتے ہیں، طوفان میں کودتے ہوئے سمندر کی گہرائی کی پرواہ نہیں کرتے۔ جلال الدین نے جانبازوں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ کئی میدانوں میں تاتاریوں کا مقابلہ کیا۔ وہ ایک جگہ سے شکست کھا کر نکلتا اور دوسرے دن یہ سنا جاتا کہ وہ 30 یا 40 کوس دور اپنی سلطنت کے کسی کھوئے ہوئے شہر کو واپس لے چکا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ 5000 سپاہی ہوتے، کبھی 500 اور کبھی 5 سے بھی کم، لیکن وہ لڑتا رہا۔ وہ بھوکے شیر کی طرح عقب سے حملہ کرتا، عقاب کی طرح ہراول پر جھپٹتا اور تاتاریوں کے دیکھتے دیکھتے کسی پہاڑ یا جنگل میں روپوش ہو جاتا۔ رات کے وقت اس کے سوار تاتاریوں کی چھاونیوں پر حملہ کرتے اور آن کی آن میں جلتی ہوئی مشعلوں سے سینکڑوں خیموں کو آگ لگا جاتے۔ وہ تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج سے مروب نہ ہوا۔ مفتوحہ شہروں اور بستیوں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں اس کا حوصلہ پست نہ کر سکیں۔ بخارا، سمرقند اور دوسرے شہروں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں سن کر جنوب کے شہروں کی بیشتر آبادی ہمسایہ ممالک کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ عراق، شام، افغانستان اور مصر کی طرف جانے والے راستوں پر لاکھوں پناہ گزین بچوں، مردوں اور عورتوں کے قافلے بھوک سے مر رہے تھے۔ صاحب حیثیت لوگ محمد شاہ کی پہلی شکست کی خبر پاتے ہی دوسرے ممالک میں ہجرت کر چکے تھے، لیکن چند اور شہر فتح ہونے کے بعد جب سب کو یقین ہو گیا کہ تاتاری کسی ایسے مسلمان مرد کو زندہ نہیں چھوڑتے جو تلوار اٹھا سکتا ہو، تو غریب اور نادار لوگ بھی اپنی بستیاں اور شہر خالی کرنے لگے۔ قافلوں اور قافلوں کے رہنماؤں میں سے بھی بہت کم کو یہ علم ہوتا کہ ان کی منزل کہاں ہے، لیکن وہ جا رہے تھے۔ شمال مشرق سے تاتاریوں کا خوف انہیں جنوب مغرب کی طرف دھکیل رہا تھا۔
جن قافلوں کا تاتاریوں سے تصادم ہوتا ان میں سے چند خوبصورت عورتوں کے سوا باقی تمام کو قتل کر دیا جاتا۔ روز ازل سے لے کر اب تک دن کے وقت، سورج اور رات کے وقت تاروں نے خدا کی زمین پر اپنی آنکھ سے ایسے مظالم نہیں دیکھے تھے۔ پناہ گزینوں کی زیادہ تر تعداد مرو کا رخ کر رہی تھی، اور یہ وہ شہر تھا جو 6 صدیاں پیشتر ترکستان کے فاتح اعظم قتیبہ بن مسلم باہلی کا مستقر تھا، جہاں سلطان سنجر سلجوقی کی قبر موجود تھی۔ جلال الدین کی سرگرمیوں کے باعث بیشتر پناہ گزینوں کو تاتاریوں کے ہاتھوں بچ کر مرو پہنچنے کا موقع مل گیا۔ چند مہینوں میں مرو میں کئی لاکھ پناہ گزین جمع ہو چکے تھے۔ طاہر کو قید ہوئے 10 مہینے گزر چکے تھے۔ ابتدائی چند ہفتے عوام بہت مشتعل رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور مظاہرے بند ہو گئے۔ حکومت نے عوام کی طرف سے مطمئن ہو کر عبدالعزیز، عبدالملک اور ان کے ساتھیوں کے متعلق حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کے جرم میں گرفتاری کے احکام جاری کر دیے، لیکن سنجیدہ اور با اثر لوگوں کا ایک طبقہ ان کا حامی تھا اور حکومت کو انہیں پرامن طریقے سے گرفتار کرنے کا موقع نہ ملا۔ بخارا، سمرقند، طوس، ترمز اور رے کے متعلق المناک خبریں سن کر اہل بغداد نے پھر کروٹ لی اور طاہر کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ پناہ گزینوں کا ایک قافلہ بغداد پہنچا اور ان کی زبانی تاتاریوں کے روح فرسا مظالم کی داستانیں سننے کے بعد بغداد کی ہر محفل میں خلیفہ اور امرائے سلطنت کی بے حسی پر نکتہ چینی میں اضافہ ہونے لگا۔ تاتاریوں کے عراق میں داخل ہونے کی خبر سن کر ان کی بے چینی خوف و ہراس میں تبدیل ہو گئی اور لوگ کھلے بندوں وزیر اعظم، خلیفہ اور دوسرے امراء کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنے لگے۔ ایک رات شہر کی ہر مسجد کے دروازے پر اس مضمون کے اشتہار چسپاں تھے: غفلت کی نیند سونے والوں جاگو، ہلاکت اور بربادی کا طوفان بغداد کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ جن لوگوں کو تم اپنا محافظ سمجھتے ہو وہ تاتاریوں کے ساتھ تمہاری عزت اور آزادی کا سودا کر چکے ہیں۔ کیا اب تک حکومت کی غیر جانبداری یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ طاہر بن یوسف نے خلیفہ اور چنگیز خان کے درمیان جس خفیہ سمجھوتے کا انکشاف کیا تھا وہ ہو چکا ہے؟ اگر طاہر کا الزام غلط تھا تو حکومت اس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی جرت کیوں نہیں کرتی؟ اگر خلیفہ کو علاؤالدین محمد خوارزم شاہ سے دشمنی تھی تو وہ چل بسا۔ اب ترکستان، خراسان اور ایران میں تاتاریوں کے ناقابل بیان مظالم کی اطلاعات سن کر بھی خلیفہ دشمنان اسلام کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کرتا؟ بغداد کے لوگوں، تمہارے غدار تمہیں اس دشمن کے ہاتھ میں فروخت کر رہے ہیں جو کسی پر رحم کرنا نہیں جانتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے لیے ایک فیصلہ کرو۔ جامع مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد ایک پیغام سنایا جائے گا۔ جمعے کے دن مسجد میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی اور پیغام سنانے والا عبدالملک تھا۔ سامعین یہ محسوس کر رہے تھے کہ طاہر بن یوسف کی روح قید خانے سے نکل کر اس کے وجود میں آ گئی ہے۔ اس کی تقریر کا سب سے پہلا اثر یہ تھا کہ جن قاضیوں نے طاہر بن یوسف کے خلاف باغی ہونے کا فتویٰ دیا تھا ان کے مکانات کو آگ لگا دی گئی۔ شام کے وقت مشتعل ہجوم وزیر اعظم کے محل کے دروازے کے سامنے نعرے لگا رہا تھا۔ اکابرین سلطنت ایک وسیع کمرے میں خلیفہ کی مسند کے سامنے کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ نقیب نے خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا اور امراء اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک سپاہی نے مسند کے پیچھے دروازے کا پردہ ہٹایا اور خلیفہ 4 حبشی غلاموں کی ننگی تلواروں کے سائے میں مسند پر نمودار ہوا۔ نقیب کے دوسرے اعلان پر امراء اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ خلیفہ کے حکم پر ناظم شہر نے اٹھ کر شہر کی تازہ صورتحال کے متعلق اپنی رپورٹ پیش کی اور اکثر امراء نے یکے بعد دیگرے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ تمام اس بات پر متفق تھے کہ طاہر کی گرفتاری کے بعد عوام بے حد مشتعل ہو چکے ہیں۔ شہر کے سب سے بڑے قاضی کا مکان صرف اس لیے جلایا گیا ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کا فتویٰ دیا تھا، اور جن علماء نے اس کے بے دین ہونے کا اعلان کیا تھا مشتعل ہجوم ان کے گھروں پر ہر روز پتھر پھینکتا ہے۔ شہر کی مساجد پر گمراہ قسم کے نوجوان قابض ہو رہے ہیں اور سلطنت کے ایک ایک عہدیدار کو بسر ممبر کوسا جا رہا ہے۔ شہر کے کوتوال نے بتایا ہے کہ عبدالعزیز اور عبدالملک کی کوششوں سے فوج کے کئی سپاہی اور افسر درپردہ ان باغیانہ سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ خلیفہ نے یہ تمام واقعات سننے کے بعد بے قراری سے پہلو بدلتے ہوئے کہا: باغیوں کی سرگرمیوں کے متعلق ہم بہت کچھ سن چکے ہیں۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے اب تک ان کا کیا ہے؟ کتنے آدمی گرفتار کیے؟ کوتوال اور ناظم شہر اس سوال پر وزیر اعظم کی طرف دیکھنے لگے۔ وزیر اعظم نے اٹھ کر کہا: امیر المؤمنین کی اجازت سے میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے اسبات میں سر ہلا دیا اور وزیر اعظم نے کہا: لوگ اس بات سے زیادہ بدظن ہوئے ہیں کہ ہم نے طاہر پر مقدمہ چلائے بغیر اسے قید میں ڈال دیا ہے۔ اس نے اپنی تقریروں میں حکومت پر سخت الزامات لگائے تھے۔ اگر اسے عدالت میں لایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ کسی الزام کا ثبوت نہیں دے سکے گا، اور رائے عامہ جو آج کل ہمارے خلاف ہے کل اس سے کہیں زیادہ اس کے خلاف ہو جائے گی۔
اگر آج ہم اندھا دھند گرفتاریاں شروع کر دیں تو بغداد کے قید خانے بھر جائیں گے، لیکن باغیوں کی تعداد میں کمی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ترکستان کے مفتوحہ علاقوں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جب اسلامی ممالک کے باشندوں کو پتہ چلے گا کہ بغداد کے عوام حکومت کو تاتاریوں کے ساتھ ساز باز کرنے کا مجرم گردانتے ہیں اور حکومت کھلی عدالت میں نیک نیتی کا ثبوت دینے کی بجائے لوگوں پر سختی کر کے ان کی آواز دبانا چاہتی ہے، تو وہ یہ سوچنے میں حق بجانب ہوں گے کہ حکومت واقعی مجرم ہے۔ طاہر نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ اس کے ساتھ جو نوکر یہاں سے روانہ ہوئے تھے ان کے منڈے ہوئے سروں پر سابق وزیر خارجہ اور حضرت امیر المؤمنین مظل اللہ العالی کے دستخطوں سے ایسی تحریر لکھی ہوئی تھی جس میں تاتاریوں کو خوارزم پر حملہ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی، لیکن ہم آسانی سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ایک افسانہ تھا۔ وحید الدین اپنی پہلی سازش کے انکشاف کے بعد اچانک روپوش ہو گیا تھا اور آج تک اس کا پتہ نہیں، اور طاہر یہاں سے وحید الدین کے روپوش ہو جانے سے 1-1.5 ماہ بعد قراقرم کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس لیے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھی وحید الدین سے کوئی تحریر یا ہدایت لے کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے بیان کے مطابق وہ تینوں آدمی مارے جا چکے ہیں اور ان کے سر خوارزم شاہ کے پاس بھیجے گئے تھے، اس لیے وہ اس تحریر کے متعلق بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے قاضی کے سامنے لایا جائے تو بغداد کا احمق ترین آدمی بھی اسے جھوٹا خیال کرے گا۔ اس کے برعکس اس پر مقدمہ چلائے بغیر اسے قید میں رکھنے یا کوئی اور سزا دینے سے بغداد کے لوگوں کی بے چینی بڑھتی جائے گی۔ امرائے سلطنت کی اکثریت نے وزیر اعظم کی تجویز کی حمایت کی۔ خلیفہ نے محلب بن داؤد کی طرف دیکھا اور اس نے اٹھ کر نہایت فصیح انداز میں تقریر شروع کی۔ ہم طاہر کو ایک معمولی عقل کا آدمی سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ بغداد کی فضا مقدر کرنے کے لیے حکومت خوارزم کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے۔ اس کی دولت کے قصے پہلے بھی مشہور تھے اور اب وہ اس مہم کے لیے یقیناً اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آیا ہوگا۔ وہ نوکر جو اس کے ساتھ گئے تھے نہایت معمولی حیثیت کے لوگ تھے۔ ممکن ہے کہ دولت کے لالچ سے وہ اس کے مقاصد کے اعلی کار بننے کے لیے تیار ہو گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زندہ ہوں اور طاہر نے انہیں بغداد کے کسی گوشے میں چھپا رکھا ہو اور ان کی موت کا قصہ اس لیے مشہور کیا ہو کہ ہم ان کی جستجو نہ کریں۔ آپ صرف اس بھروسے پر اسے عدالت میں اپنے الزامات ثابت کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں کہ اس کے حق میں گواہی دینے والا کوئی نہیں، لیکن اگر اچانک وہ 3 آدمی کسی گوشے سے نکل کر عدالت میں آ جائیں تو عوام کو آپ یہ نہیں سمجھا سکیں گے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ وحید الدین محض اس سازش کو چھپانے کے لیے روپوش ہو گیا ہو۔ اسی نے ان 3 آدمیوں کے سروں پر کچھ لکھا ہو اور اسی نے خلیفہ کے جعلی دستخط کیے ہوں۔ کسی کے لیے سابق وزیر خارجہ کے ہاتھ کی تحریر پہچاننا مشکل نہیں ہوگا۔ طاہر نے اپنے ایک تقریر میں کہا تھا کہ قراقرم میں ان کے سر مونڈ کر یہ تحریریں پڑھی گئیں، اس لیے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بغداد سے طاہر کے ساتھ بھیجنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا۔ وحید الدین ایک عام آدمی نہیں تھا، وہ حکومت کا ایک اہم رکن تھا۔ اگر عدالت میں اس کی سازش ثابت ہو گئی تو عوام ہم سب کو مجرم گردانیں گے، اس لیے میں اسے عدالت میں لانا خطرے سے خالی نہیں سمجھتا۔ تاہم میں وزیر اعظم کی اس رائے کے حق میں ہوں کہ سر دست کسی سخت اقدام سے عوام کو مشتعل کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اگر ہم تدبر سے کام لیں تو یہ تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین مظل اللہ اور قابل احترام وزیر اعظم مجھے اجازت دیں تو میں تخلیہ میں ایک تجویز پیش کروں گا۔ خلیفہ نے عصر کے وقت وزیر اعظم اور محلب کو حاضر ہونے کا حکم دے کر مجلس برخاست کر دی۔ عصر کے وقت جب وزیر اعظم خلیفہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو شہر کا ناظم اور محلب باہر نکل رہے تھے۔ وزیر اعظم کے استفسار پر محلب نے بتایا کہ مجھے خلیفہ نے وقت سے پہلے ہی بلا لیا تھا اور میں اپنی تجویز پیش کر چکا ہوں۔ خلیفہ میرے ساتھ متفق ہیں اور اب میں آپ کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ طاہر کو قید سے فرار ہونے کا موقع دیا جائے۔ تاتاریوں کی افواج مرو پر حملہ کر چکی ہیں اور وہ اور اس کے تمام سرپھرے ساتھی موقع ملتے ہی اس طرف بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد لوگ خود بخود ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس کی گرفتاری کے فوراً بعد سرکاری جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ اگر اسے گرفتار نہ کیا جاتا تو وہ 1 دن یا 2 دن کے اندر بغداد چھوڑنے والا تھا۔ اب ہم اسے رہائی کا موقع دیتے ہی شہر میں منادی کرا دیں گے کہ اسے پکڑنے والے کو ایک بہت بڑی رقم انعام دی جائے گی، اور اس کے چلے جانے کے 1 یا 2 دن بعد ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ وہ خوارزم شاہ کے امام پر بغداد میں فتنہ پیدا کرنے آیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ نے ہمیں یہ راستہ بتا کر ملک کی بہت بڑی خدمت کی۔ میں ابھی داروغہ کو حکم بھیجتا ہوں کہ اسے قید خانے سے بھگا دے۔ محلب نے کہا، یہ کام میرے سپرد کر دیجئے۔ میں کل ناظم شہر کے ساتھ خود داروغہ کے پاس جاؤں گا اور اس سے سمجھا دوں گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ نے مجھے بہت بڑی ذہنی کوفت سے نجات دلائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ محلب نے جواب دیا، یہ میرا فرض تھا۔ لوگ بہت زیادہ مشتعل ہو رہے ہیں، میرے خیال میں اسے جلدی قید خانے سے نکال دینا چاہیے۔ آپ مطمئن رہیں، وہ کل تک آزاد ہو جائے گا۔
صفیہ دریا کے کنارے بالائی منزل کی چھت پر کھڑی تھی۔ شام ہونے کو تھی۔ مغربی افق پر آفتاب کو اپنی آغوش میں لینے والے بادلوں کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ پرندے آسمان کی مشعل کو روپوش ہوتے دیکھ کر اپنے اپنے گھونسلوں میں پناہ لے رہے تھے۔ فضا کے دھندلکے کے ساتھ چاند کا زردی مائل چہرہ روشن ہونے لگا۔ ستارے آسمان کے آنچل سے جھانکنے لگے اور مغموم کائنات مسکرا اٹھی۔ فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ دن بھر کے تھکے ہوئے ماہی گیر اپنی اپنی کشتیاں دوسرے کنارے پر لگا رہے تھے۔ پانی کی سطح سے کبھی کبھی کوئی بے قرار مچھلی ایک دو بالشت اچھلتی پھر روپوش ہو جاتی۔ صفیہ نیچے اترنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے مڑ کر دیکھا اور بے پرواہی سے منہ پھیر لیا۔ یہ قاسم تھا۔ اس نے کہا، صفیہ سردی لگ جائے گی، چلو نیچے۔ صفیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر پھر دریا کی طرف دیکھنے لگی۔ صفیہ، خدا کے لیے بولو، مجھے جی بھر کر کوسو، میرے لیے تمہاری یہ خاموشی ناقابل برداشت ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ اس دریا کا رخ بدل دینے سے تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس دلا سکتا ہوں تو خدا کی قسم میں اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا۔ وہ چلائی، تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، خدا کے لیے جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو، بس میں یہی سننے کے لیے آیا تھا۔ اس نے اپنی خفت کو چھپاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ صفیہ نے اور زیادہ تلخ ہو کر کہا، تم ظالم ہو، تم کمینے ہو، تم قوم کے غدار ہو، جاؤ ورنہ میں اس چھت سے چھلانگ لگا دوں گی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ صفیہ، واقعی تمہیں مجھ سے اتنی نفرت ہے؟ میں تمہیں نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ طاہر کی وجہ سے ہے، وہ بے وقوف بدو۔ قاسم غصے سے دانت پیس رہا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ قابل نفرت سمجھتی تھی، تم جھوٹ کہتی ہو۔ تم نے آج جو کچھ ابا امی اور سکینہ سے کہا ہے میں سن چکا ہوں۔ مجھ سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ تم اس جاہل سے محبت کرتی ہو، لیکن تمہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ تم میرے پاؤں پر سر رکھنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ صفیہ نے قاسم کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں مر جانا بہتر سمجھوں گی، اور میں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتی کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ میں نے جو کچھ چچا چچی اور سکینہ سے کہا ہے تمام دنیا کے سامنے کہوں گی۔ تم زیادہ سے زیادہ موت کی سزا دے سکتے ہو، لیکن مجھے اس محل سے زیادہ اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوگی۔ تم مجھ سے سب کچھ چھین سکتے ہو لیکن اس کی محبت نہیں چھین سکتے۔ تمہیں اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوگی، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسے قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اسے ہر جگہ دیکھ سکوں گی، دریا کی ان لہروں میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی جلملاہٹ میں، وہ ہر وقت میرے پاس ہوگا۔ میں پھولوں میں اس کی مسکراہٹ دیکھوں گی، ہواؤں کی سرسراہٹ میں اس کی آواز سنوں گی۔ تم اسے مجھ سے چھین سکتے ہو، جدا نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری محبت کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ تمہیں اس کی زندگی کے بلند مقاصد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم ان بلند مقاصد کے متعلق کیا جانتے ہو؟ ایک گندی نالی میں پلنے والا کیڑا آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرنے والے عقاب کے خیالات کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارے عقاب کے پر صرف تمہاری وجہ سے کاٹ ڈالے جائیں؟ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے زندہ رہے تو تم اسے منہ کے منہ سے بچا سکتی ہو، لیکن تمہیں ایک چھوٹی سی قربانی دینا پڑے گی۔ میں اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہوں، لیکن یہ اچھی طرح سوچ لو، تمہیں صرف اس کی ذات سے محبت ہے۔ اس کے مقاصد کے لیے قربانی دینا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، تمہیں اپنی محبت قربان کرنا پڑے گی۔ بتاؤ، اس کے لیے تیار ہو؟ بولو، خاموش کیوں ہو گئی؟ میں آج تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں۔ کان کھول کر سنو، اسے قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن تمہارا ایک وعدہ اس کی جان بچا سکتا ہے۔ میں اسے قید خانے سے فرار ہونے کا موقع دے سکتا ہوں۔ وہ ترکستان یا کسی اور ملک میں جا کر اپنے بلند مقاصد کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ صفیہ نے قدرے نرم ہو کر سوال کیا، اور اس کے عوض مجھ سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہو؟ یہ کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو گی۔ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ صفیہ کے کانوں میں طاہر کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، آپ ایک عالیشان محل میں رہ کر بھی اپنا دم گھٹتا محسوس کرتی ہیں، لیکن ترکستان میں آپ کی ہزاروں ایسی بہنیں ہیں جنہیں اس آسمان کے نیچے سر جھکانے کی جگہ نہیں ملتی۔ اس وقت میری توجہ کی حقدار وہ ہیں۔ اسلام کی وہ بد نصیب بیٹیاں اپنی عراق، عرب اور مصر کے پرامن شہروں میں رہنے والی بہنوں سے پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تمہارے بھائی، شوہر اور عزیز ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کا راستہ نہ روکو۔ دریا میں بہتے ہوئے اس انسان کی طرح جس کے ہاتھ میں کنارے پر اگی ہوئی گھاس کے چند تنکے آ گئے ہوں، صفیہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اسے قید سے چھڑانا تمہارے بس میں نہیں۔ قاسم نے پر امید ہو کر کہا، تم اطمینان رکھو، وہ بہت جلد آزاد ہو جائے گا۔ صفیہ نے سراپا التجا بن کر کہا، قاسم، میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، عالم اسلام کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ ڈالو۔ میرا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے، لیکن اس کی موت شاید لاکھوں انسانوں کی موت ہو۔ قاسم نے جواب دیا،
تم من قریب سنو گی کہ وہ خارزم پہنچ چکا ہے، چلو نیچے چلیں۔ صفیہ اس کے ساتھ چل دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سکینہ نے کہا، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کھانا ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ جواب دیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگی۔ سکینہ نے اسے اٹھا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، صفیہ، صفیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بتاؤ، خدا کے لیے بتاؤ۔ لیکن صفیہ نے اس کا ہاتھ جھڑکتے ہوئے کہا، سکینہ جاؤ، مجھے تنہا رہنے دو۔ شام کے وقت قید خانے کی چار دیواری کے اندر داروغہ کے مکان کے ایک کمرے میں محلب، ناظم شہر اور داروغہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ناظم شہر نے محلب سے سوال کیا، فرض کیجئے اگر آج اس نے کھانا نہ کھایا تو کل ضرور کھائے گا۔ داروغہ نے کہا، میری نظر میں تو وحید الدین بھی کم خطرناک نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی وقت ہماری گردن پر تلوار ثابت نہ ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اسے بھی قید خانے کی زندگی سے آزاد کیا جائے۔ محلب نے جواب دیا، اس کے متعلق بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایک سپاہی نے اندر آ کر اطلاع دی کہ قاسم آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ محلب نے حیران ہو کر سوال کیا، قاسم؟ بلاؤ اسے۔ قاسم نے آتے ہی شکایت کی کہ وہ اسے دیر سے ڈھونڈ رہا ہے۔